جا کے عرض کی رب کائنات تیرا محبوب فرماتا ہے کہ میرا ذکر کیسے بلند کرے، کیا انداز ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو رب کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو سمجھا دیا، سکھا دیا، سنا دیا، بتا دیا کہ اس انداز کے ساتھ ہم اپنے حبیب کا ذکر بلند۔ سبحان اللہ۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جعلتو کا ذکرن، جعلتو کا ذکرن، کہ محبوب ہم نے تو آپ کی ہستی کو اپنا ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کی ہستی کو، بولیے، آپ کی ہستی کو آپ کا اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو جب رب کائنات نے مصطفیٰ کی ہستی کو، مصطفیٰ کی ذات کو، مصطفیٰ کے وجود مسعود کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے تو ثابت ہوا جو زلف مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ خدا کا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو چہرہ مصطفیٰ کا ذکر کرے گا وہ خدا کا ذکر کرے گا، جو مصطفیٰ کی چشمات کا ذکر کرے گا وہ خدا کا ذکر کرے گا، جو مصطفیٰ کے سینہ میں کینہ کا ذکر کرے گا وہ بھی خدا کا ذکر کرے گا۔ اسی طرح جو قلب مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو عین مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو زلف مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو علم مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو کردار مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، جو شکل مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، حضور کے ہاتھوں کا ذکر کرے گا، وہ حقیقت میں خدا کا ذکر کرے گا۔ وہ حقیقت میں، بولیے، ابھی کہہ رہے تھے تیری کیا بات، سبحان اللہ۔ زلف کا ذکر کر کے تیری کیا باتاں کہہ رہے تھے مصطفیٰ، اللہ نے آپ کی زلف ایسی عطا فرمائی ہے، تیری زلف دیکھ کر، تیرا چہرہ دیکھ کر، تیری ادائیں دیکھ کر، تیری سخائیں دیکھ کر، تیرا جسہ دیکھ کر، تیرا جسد دیکھ کر، تیری ادا دیکھ کر، تیرا فعل دیکھ کر، تیرا عمل دیکھ کے، تیری سیرت دیکھ کر، تیری صورت دیکھ کے یوں لگتا ہے اللہ نے یہ سب کچھ تجھ سے پوچھ کے بنایا۔ یہ حسان بن ثابت کی بات میں نے آپ کو عرض کر دی۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کدی اوکھیاں گلاں بھی سن لیا کی، کدی اوکھیاں کوڑا کوٹ بھی کرنا پیندا ہے۔ تو آ جائے نا امریکہ جب چانس مل جائے تو پھر وہ سارے تقاضے پورے کر دے، حالانکہ بڑے اوکھے ہو، آخر امریکہ جانا ہے، اے بھی کرنا تے اے بھی کرنا تے لینگویج کورس بھی کرنا تے فلاں بھی کرنا تے فلاں بھی کرنا، کیونکہ امریکہ جانا تو جے کہیے وہ فلانے مولوی کو یار سور نہیں لو تو انو بعض بدن خواہش ہوئی کہ مولوی چمٹا پھڑ کے نال چمٹا بجاوے تے نال تقریر سنا سبحان اللہ۔ تے کناں نو سواد آوے۔ ایک بندہ محفل دے وچ بیٹھدا ہے کناں دے سواد واسطے، ایک بیٹھدا ہے اللہ تے اودے رسول دی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تے جے کناں دے سواد واسطے بیٹھے ہو تو سواد گھر بھی ملدا سبحان اللہ، پر اودے وچ کوئی علم دی گل نہیں لبدی۔ ہاں ہن اسی اوتھے بیٹھے گلاں کردے پئے سی کہ جناب فلانا فرقہ بڑا بد رہا ہے، فلانا فرقہ بڑا بد رہا ہے۔ میں کہ اس کر کے بد رہا ہے کہ اسی علم سننا سنانا بند کر دیتا ہے۔
بندے علم سن کے راضی نہیں، اسی سنا کے راضی نہیں۔ میں کہنا ہونا کہ جڑی عوام ہے نا یہ بچے دی مانند، عوام کے دی مانند ہے، بولو بچے دی مانند۔ اور نو مولود بچہ ہونے نا انہوں فیڈر تے لائی رکھو، وہ فیڈر ہی پیتا رہے گا، 4-5 سال دا انہوں لائی رکھو فیڈر تے فیڈر پیتا رہے گا۔ کہ سیاڑیاں ماما کی کر دیا نے انہوں تھوڑا تھوڑا سخت کھلان دی کوشش کر دیا تاکہ فیڈر چھڑ کے سخت غذا دی طرف آتے۔ اسی کہنے جویں عوام کہندی ہوئے مان لو جی، عوام تے کہندی ہے کہ تسی بس کچھ بھی نہ سنو، کناں نوں سواد دیو، عوام تے یہ چاہتی ہے۔ لیکن ایک قرآن چاہتا ہے، ایک اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ حضور کو پوچھئے یا رسول اللہ، اللہ نے تعلق کیوں بھیجا ہے؟ کہ حضور فرماندے نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مینوں اخلاق تواڈے اچھے بنان واسطے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا مقصد ہنر بازی نہیں تھا، مصطفیٰ کی ولادت کا مقصد فضول گوئی نہیں تھا، مصطفیٰ کی ولادت کا مقصد تھا کہ جو شرک کے گھروں میں گرے ہوئے ہیں وہ توحید پرست بن جائیں، جو کفر کی گھاٹیوں میں گرے ہوئے ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، جو بد خلق ہیں، جن کا اخلاق اچھا نہیں، جن کی نظر اچھا نہیں دیکھتی، جن کے کان اچھا نہیں سنتے، جن کی زبان اچھا بولنا پسند نہیں کرتی، مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس آنکھ کو اچھا دیکھنے کی عادت ڈالی، سبحان اللہ، ان کانوں کو اچھا سننے کی عادت ڈالی، ان زبانوں کو اچھا کلام کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کی، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کی عادت ڈالی۔ وہ جو کفار مشرکین تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیشکش کیا کرتے تھے، ہم آپ کو خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، بس ہمارے مزاج کے خلاف بات نہ کریں، ہمارے مزاج کے خلاف نہ بولیں، ہم جو کہتے جائیں وہ کرتے جائیں، لیکن حلیمہ کے دلارے، آمنہ کے پیارے، کائنات کے ملجا والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا، تمہیں اپنے پیچھے لگانے کے لیے میں تمہارا مطیع نہیں کہ تمہاری اطاعت تم شرک کی طرف جاؤ میں بھی شرک کی طرف جاؤں، تم کفر کرو میں بھی کفر کروں، نہ میں شرک ختم کرنے کے لیے، کفر ختم کرنے کے لیے، بد اخلاقی ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اور اس کو ختم کر کے دم لوں گا۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب دل کے اندر دین کا درد ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہو، پھر انداز نہیں دیکھے جاتے، پھر انداز نہیں دیکھے جاتے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زبان سے کلام کیا نکلے، سبحان اللہ، یہ زبان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا محبوب، ہم نے آپ کے وجود کو اپنا ذکر بنایا، بولیے آپ کے، بولیے نا بلند آواز سے، آپ کے بلند آواز سے، کہ آپ کے وجود کو اپنا ذکر بنا دیا۔ تیری زلف کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری پیشانی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری ریش مبارک کا ذکر، داڑھی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری آنکھوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری زبان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری نبوت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تیری رسالت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، بے
مثل بشریت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، شان نورانیت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ محبوب تیرے وجود کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اللہ ایک بندہ ساری رات محمد 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 پڑھتا رہے، محمد محمد کی تسبیح کرتا رہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ اللہ کا ذکر لکھا جائے گا۔ ساری رات محمد محمد کہتا رہا، ساری رات مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر کرتا رہا۔ حدیث کہتی ہے کہ نامہ اعمال میں اللہ کے ذکر کا ثواب لکھا جائے گا۔ نامہ اعمال میں بولی اللہ کے اللہ کا ذکر لکھا جائے گا۔ اور ایک بندہ ساری رات اللہ 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 کرتا رہا، اور حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، اہانت کی وجہ سے اس نے حضور کا ذکر نہیں کیا، تو نامہ اعمال میں اللہ کا ذکر بھی نہیں لکھا جائے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے کہا ذکر کا ذکری، حضور کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لوگ مخمسے میں پڑ جاتے ہیں، یہ حضور کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا؟ حضور کا ذکر تو حضور کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر تو اللہ کا ذکر ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کا حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کو کہنا پڑے گا بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ حدیبیہ کا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 صحابہ اکٹھے ہیں، حضور ببول کے درخت کے ساتھ، کیکر کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ عثمان غنی کو سفیر بنا کے بھیجا گیا مکہ کی طرف کہ جا کے مکہ والوں کو کہیے ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے مکہ میں آنے کی اجازت دی جائے۔ عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے، ادھر جو منافق تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم عثمان غنی کا بدلہ سر توڑ کے لیں گے۔ حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، فرمایا صحابہ کیا میری بات پر ایگری ہو، کیا میری بات پر متفق ہو؟ تو تمام صحابہ 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا بیعت کی؟ کہ عثمان کا بدلہ لیں گے، اس کے لیے تن من دھن کی قربانی دی۔ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صحابہ کا حضور کے ہاتھ پر بیعت دینا، حضور کا بیعت لینا اتنا پسند آیا کہ رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ ارے لوگوں، جن صحابہ نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ظاہراً یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہے، حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ بظاہر کس کے ہاتھ پر بیعت ہے بولیے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر، حقیقت میں خدا کے ہاتھوں پر بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ حضور کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا۔ حضور کے ہاتھوں کو بولیے اپنے ہاتھ قرار دے دیا۔ اگر بیعت مصطفیٰ بیعت خدا ہو سکتی ہے، اگر قصد مصطفیٰ
دست خدا ہو سکتا ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جدے ہاتھ رب اپنے حق آکھے، جدے ہاتھ رب اپنے حق آکھے، ہوے کافر جیڑا وقت۔ جدے ہاتھ رب اپنے بولو، جدے ہاتھ رب اپنے حق آکھے، ہوے کافر جیڑا وقت آکھے۔ اگر دست مصطفیٰ دست خدا ہو سکتا ہے پھر ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، قرآن پڑھیے، لیکن قرآن کو پڑھنے کے لیے عشق رسول کا ہونا ضروری ہے، محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور قرآن ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو دل میں حسد رکھ کے قرآن پڑھے گا وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔ اگر ابو بکر صدیق کا عشق لے کر، عمر بن خطاب کا عشق لے کر، عثمان غنی کا پیار لے کر، مولا علی کا ادب مصطفیٰ لے کر، حضرت حسن پاک کی محبت لے کر، حضرت حسین پاک کی محبت لے کر، صحابہ اور اہل بیت کی محبت لے کر اگر قرآن پڑھے گا تو پھر یہی کہے گا کہ شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ شان نبی میں جمائیاں، شدہ مدہ تے زبرہ زیرہ شان نبی میں جمائیاں، آمالوں کا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیاں۔ جب قرآن کو محبت رسول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ شدہ مدہ، بولو شدہ مدہ تے صبرہ زیرہ شان نبی میں جائیاں، عامہ لوگ کا خبر نہ کوئی خاصا رمضان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامہ لوگ کا کیا؟ عامہ لوگ کا خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں۔ تو قرآن سے اگر ہدایت لینا چاہتے ہو، قرآن سے مصطفیٰ کی نعت دیکھنا چاہتے ہو، قرآن سے مصطفیٰ کی نعت سننا چاہتے ہو تو اس دل کو محبت